بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الدین الفرار من الفتن۔ یہ باب ہے کہ فتنوں سے بھاگنا بھی دین کا حصہ ہے، دین کا جز ہے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے ترجمۃ الباب کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس ترجمۃ الباب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دین کے شعبوں میں فرار من الفتن بھی داخل ہے، اس لیے کہ گزشتہ باب میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے انصار کے بارے میں ایک ایسی حدیث نقل فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے چند اشیاء اور چند چیزوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا تھا۔ مثال کے طور پر شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صرف انہی چیزوں کو چھوڑنے پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ بعض دوسری چیزیں بھی ہیں جن کا چھوڑنا ضروری ہے، جیسا کہ وقت ضرورت ترک وطن بھی ضروری ہے۔ نیز حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس ترجمۃ الباب سے فرقہ مرجیہ کا رد کرنا بھی چاہتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ فرقہ مرجیہ کا دعویٰ ہے لا تضر مع الایمان معصیہ، کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت، کوئی گناہ مومن کو نقصان نہیں دیتا ہے، اور اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، اعمال ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر معصیت اور گناہ کا اثر ایمان پر نہ پڑتا اور گناہوں سے بچنا ایمان کے لیے ضروری نہ ہوتا، تو پھر حدیث میں فتنوں سے بھاگنے کی تاکید کی گئی ہے، تو پھر فتنوں سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ فتنوں سے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر معصیت کا اثر ایمان پر نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث نقل فرمائی ہے اسے دیکھیے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعۃ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہ قال۔ یہ روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر جائے اور بارش کے برسنے کی جگہوں میں جائے، اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ بھاگے فتنوں سے۔ اس حدیث کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک دور وہ آنے والا ہے، فتنے اتنے کثیر ہوں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے اور چاروں طرف بے دینی کا ماحول ہوگا، فتنوں کا ماحول ہوگا۔ ایسے میں مومن کو اپنا ایمان بچانا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس وقت
اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑیوں میں اور بارش کے برسنے کی جگہوں میں یعنی صحراؤں میں نکل جائے، اپنے دین کی وہ حفاظت کرے۔ ان یکون خیر مال المسلم غنم، یہ کہ مسلمان کا بہترین مال وہ غنم بکریاں ہوں گی۔ بکریوں کی تخصیص کیوں ہے؟ اونٹ بھی ہو سکتے تھے اور جانور بھی ہو سکتے تھے۔ بکریوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ غنم ان کی کئی ایک اچھی صفات ہیں۔ یہ سہل الانقیاد ہوتی ہیں، آسانی سے آپ اس جانور کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ خفیف العمل ہے، کثیر المنفعت ہے، قلیل المعونت ہے، ان کا خرچہ بھی کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، محنت کم ہے اونٹوں کے برعکس۔ فرمایا یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطر، پہاڑ کی چوٹیاں اور بارش کے برسنے کی جگہ یعنی صحراؤں میں وہ نکل جائے۔ کیوں جائے؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر وہ بھاگے فتنوں سے۔ اب یہاں پر فتنوں سے مراد کیا ہے؟ فتنوں سے مراد شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ دین کی چاروں طرف سے مخالفت کی جائے اور چاروں طرف سے فتنے برپا ہوں اور اسباب دین یعنی دین پر چلنے کے اسباب ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں کمزور لوگوں کو، کمزور مسلمانوں کو حفاظت دین کے خاطر اجازت ہے کہ وہ جنگل و بیابان میں چلے جائیں، ورنہ وہ مسلمان جو مقتدا ہوں، رہنما ہوں، جن کی بات کی وجہ سے لوگ اپنے دین پر چلتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بلا وجہ فرار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ خلوت افضل ہے یا جلوت؟ تو اس سلسلے میں بات سمجھ لیجیے کہ اگر فتنے واقع ہو رہے ہوں اور آدمی دفع فتنوں پر قادر ہو، فتنوں پر وہ قابو ہو، فتنوں کو دور کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس پر فتنوں کو دبانا فرض عین ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی فتنوں کو دبا نہ سکتا ہو بلکہ فتنوں سے وہ اپنا دین کے خطرے میں پڑنے کا اسے خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں خلوت افضل ہے، تنہائی افضل اور بہتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا یفر بدینہ من الفتن۔ اس حدیث کا ایک مطلب شارحین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب مسلمانوں ہی کے درمیان اختلافات ہو جائیں اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں شروع ہو جائیں اور کسی کو حق پر قرار نہ دیا جائے یا قرار دینا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی آدمی کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے گوشہ نشینی میں وہ جا سکتا ہے، خلوت میں جا سکتا ہے، جنگل و بیابان میں نکل سکتا ہے، تاکہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کا قتل ناحق نہ ہو۔ یہ صورت بھی اس کے اندر داخل ہے اور شامل ہے۔ بہرحال یفر بدینہ من الفتن، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے اور فرقہ مرجئہ کا رد بھی ہو رہا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ اگر اعمال ایمان کے لیے ضروری نہ ہو تو پھر فتنوں سے بھاگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بلکہ یفر بدینہ من الفتن میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک دین اور ایمان متحد ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ فتنوں سے بھاگنا جو ایک عمل ہے اس کو دین کا حصہ، دین کا جز من جزیہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک، تو فرار من الفتن جو ایک عمل ہے اس کا دین کا حصہ ہونا، ایمان کا حصہ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس سے فرقہ مرجئہ کا رد ہے، احناف کا رد نہیں ہے، اس لیے کہ احناف کے نزدیک ایمان وسیع تو ہے لیکن اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے۔
اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔